کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کس طرح ایک جھوٹے نبی نے اپنی عیاشیوں کے لیے شراب کو حلال قرار دے دیا اور کیسے دو نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے آپس میں شادی کر لی اور جب ایک صحابی نے جھوٹے نبی کو سچا مان لیا۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جو پھیلتی گئی، یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تخریبی سرگرمیاں تیز کر دیں، دوسرے وہ قبیلے تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینے کے خلاف میں بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی قبیلوں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ قاصد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا، اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا رستہ اختیار کریں گے۔ تیسرا اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مرتدین کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی، وہ شعبدہ باز اور جادوگر تھے۔ شعبدہ بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ اسود انسی کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی شعبدہ باز تھا۔ نبوت کے دوسرے دو دعوے دار طلحہ اور مسلمہ تھے۔ مسلمہ خاص طور پر شعبدہ بازی میں مہارت رکھتا تھا۔ ایسے شعبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا تھا۔ مثلاً وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو پرندے کے ساتھ ہوا میں پرندہ اڑنے لگتا۔ مسلمہ بدصورت انسان تھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان کا نہیں حیوان کا چہرہ ہو۔ قد و خال بھی حیوانی جیسے تھے، اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بدے آدمی کی تصویر معلوم ہوتی تھی جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ وہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہو، اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی تھی۔ مسلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا: مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک بنایا گیا ہوں، لہذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور قاصدوں سے پوچھا کہ مسلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے، ایک قاصد نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر قاصدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کے نام، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ کذاب ہی کہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بستر علالت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کر دیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص مہار الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کی آیت پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم و فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر ہدایت دی کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر میں الرجال روانہ ہو گیا۔ مسلمہ بن حبیب، جو مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دی تھی۔ اس نے اپنی ایک آیت گھڑ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی اور کہا کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے،
دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا تھا۔ اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھی اور دو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپک کر اور کسی کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر بات کرتا تھا۔ ایک آدمی دربار میں آیا، وہ بیٹھا نہیں کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ کیا تو ہم پر پہرا دینے آیا ہے؟ مسلمہ نے اسے کہا۔ یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بد تہذیبی سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول، اس آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں، مدینے سے ایک آدمی آیا ہے، وہ بہت دنوں سے یہاں ہے اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی سب قذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں۔ اس کا نام نہار الرجال ہے۔ نہار الرجال۔ دربار میں بیٹھے ہوئے دو آدمی بیک وقت بولے، پھر ایک نے کہا، مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہے یہ، میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے، ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے گرج کر کہا، اے خدا کے رسول۔ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں، مسلمہ کذاب نے کہا، اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے۔ میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کل رات میرے پاس لے آنا، اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الرجال کو مسلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول مسلمہ بن حبیب نے اپنے ہاں مدعو کیا ہے، کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہی نہیں کرا سکتا تھا؟ الرجال نے کہا، میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا تو مجھ پہ یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانوں، وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ مسلمہ کے ایلچی نے کہا، اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے، لیکن وہ تجھے زندہ دیکھنا اور رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ وہ اس کذاب کے ہاں نہ جائے، یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں۔ الرجال نے کہا، یہ صداقت اور کذب کا سوال ہے، اگر ایک کذب کو صدق سے بہرور کرانے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ میں آؤں گا، الرجال نے کہا، آج ہی رات آؤں گا۔ مسلمہ سے کہنا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ایلچی نے مسلمہ کذاب کو الرجال کا جواب بتایا۔ الرجال یمامہ کے علاقے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا کرتا تھا، جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھیں، اس لیے مسلمہ خیمے میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز ایسی جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح ہوتی تھی، لیکن یہ خوشبو آواز پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والے کو ہپنوٹائز کر لیا گیا ہو۔ مسلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا تھا۔ خود مسلمہ پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ کذاب کو جب اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنے مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کروا دیے جو وہ کروایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ الرجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ تم ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی ہو، مسلمہ نے کہا، اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے۔ میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، الرجال نے کہا، اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو۔ مسلمہ مسکرایا اور الرجال کو خیمے میں لے گیا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسلمہ اور الرجال کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور کیسی سودا بازی یا یہ کیسا شعبدہ یا جادو تھا کہ الرجال جب اگلی صبح خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ مسلمہ سچا نبی ہے۔ الرجال کی حیثیت صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ الرجال کا اعلان سن کر لوگ جوک در جوک مسلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے یہ سوچ کر الرجال کو قتل نہیں کرایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور الرجال کو اپنا دست راست بنا لیا۔
الرجال نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ الرجال نے مسلمہ کذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے۔ مسلمہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جڑ گئے کہ کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ رہا۔ اس وقت تک مسلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام سجاہ تھا۔ وہ الحارث کی بیٹی تھی۔ اسے ام سدرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربو سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجاہ بچپن سے خودسر اور آزاد خیال تھی۔ وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی، اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر حسین اور عقل مند تھی۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ غیب دان بھی تھی اور وہ آنے والے حالات کو قبل از وقت جان لیتی تھی۔ اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجاہ قدرتی طور پر شاعرہ تھی، ہر بات منظوم کرتی تھی، اس کی زبان میں چاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجاہ نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجاہ کے کانوں میں یہ خبریں پڑی کہ طلیحہ اور مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی۔ خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا میں اور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے۔ وہ صرف نبی بن کے کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی اور بنی تمیم کے ہاں جا پہنچی۔ ان قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، وقیہ بن مالک اور بنو نویرہ۔ سجاہ نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ مدینہ کو تہ تیغ کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجاہ نے زیر کرنے کا مطلب کچھ اور ہی سمجھا۔ اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اسے اپنی فوج میں شامل کر دیا اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجاہ نے انہیں یہ کہنے کی بجائے کہ اسے نبی مانے ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجاہ ایک مقام نباچ پر پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجاہ کو شکست ہوئی۔ وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ایک مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ سجاہ نے اپنے ایلچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجے۔ پہلے اس علاقے سے کوچ کرو۔ قبیلوں کے سرداروں نے ایلچی سے کہا، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجاہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کر اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ یمامہ، سجاہ نے کہا۔ وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے، لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں، ایک سردار نے اسے کہا، اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجاہ نے کچھ شعر پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ قذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے معلوم کرا لیا کہ یہ سجاہ کا لشکر ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا کہ تم نے سنا ہے کہ سجاہ کا لشکر آ رہا ہے؟ الرجال، مسلمہ نے کہا، لیکن میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سپہ سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجاہ اور اکرمہ کی ٹکر ہو جائے اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ الرجال نے کہا، پھر میں سجاہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ مسلمہ نے کہا، صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجاہ اور اکرمہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہی اور سجاہ یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجاہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجاہ اس سے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجاہ نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجاہ اپنا لشکر ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ اس نے سجاہ کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔
या रसूल, मुसल्लिमा के एक दरबारी ने उसे कहा, सुना है सजा का लश्कर इतना बड़ा है कि यमामा की वो ईंट से ईंट बजा देगा, और ये भी सुना है कि एक और ने कहा कि वो कत्लो गारत और लूट मार करके आगे चली जाती है, उससे वही महफूज है जो उसकी नबूवत को तस्लीम कर लेता है। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मुसल्लिमा ने पूछा, क्या तुम ये मशवरा देना चाहते हो कि मैं अपनी नबूवत से दस्तबरदार होकर उसकी नबूवत को तस्लीम कर लूं? नहीं अल्लाह के रसूल, उसे जवाब मिला, हमारा मतलब एहतियात से है, वो कोई अपना हाथ ना दिखा जाए। मुसल्लिमा ने कहका लगाया और बोला, तुम शायद मेरी सूरत देखकर ये मशवरा दे रहे हो। क्या तुम मुझे कोई ऐसी औरत दिखा सकते हो जो मेरे पास आई हो और मेरी गर्विदा ना हो गई हो? सुजा को आने दो, वो आएगी, जाएगी नहीं और वो जिंदा भी रहेगी। वो आ गई और वो लश्कर के बगैर आई। यमामा के लोगों ने उसे देखा और आवाजें सुनाई दी। इतनी खूबसूरत और इतनी तरहदार औरत पहले कभी नहीं देखी थी। अगर नबूवत हुस्न पर मिलती है तो इस औरत को मिलना बिल्कुल ठीक है। उसके साथ 40 मुहाफिज थे जो आला नस्ल के घोड़ों पर सवार थे। एक से एक खूबसूरत जवान था, कमर से तलवारें लटक रही थी और उनके हाथों में बर्छियां थी। सुजा ने जब कबीले के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसे देखकर भी किसी ने दरवाजा ना खोला। क्या ऐसा आदमी खुदा का रसूल हो सकता है जो मेहमान को बुलाकर दरवाजा बंद रखता है? सुजा ने बुलंद आवाज से कहा, क्या वो नहीं जानता कि वो उस औरत की तौहीन कर रहा है जिसे खुदा ने नबूवत अता की है? मुअज़्ज़िज़ मेहमान, कबीले के ऊपर से आवाज आई, तुम पर सलामती हो, हमारे रसूल ने कहा है कि मुहाफिज बाहर रहें और मेहमान अंदर आ जाए, दरवाजा खोल दो। शुजा ने दलेरी से कहा और अपने मुहाफिजों से कहा, तुम सब किले से दूर चले जाओ, लेकिन हम एक अजनबी पर कैसे एतबार कर सकते हैं? मुहाफिज दस्ते के सरदार ने कहा, अगर सूरज गरूब होने तक मैं वापस ना आई तो इस किले को मलबे का ढेर बना देना। सुजा ने कहा, और इस शहर के एक बच्चे को भी जिंदा ना छोड़ना। मेरी लाश को मुसल्लिमा और इसके खानदान के खून से नहलाकर यहीं दफन कर देना, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं किले से कुछ लेकर निकलूंगी। मुहाफिज चले गए और दरवाजा खुल गया, मगर उसके इस्तकबाल के लिए मुसल्लिमा मौजूद नहीं था। उसके हुक्म के मुताबिक दरवाजे पर खड़े 2 घुड़सवार उसे किले के सहन में ले गए, जहां एक चकोर खैमा नस्ब था। उसके इर्द गिर्द दरख्त और पौधे थे और नीचे घास थी। सुजा को खैमे में दाखिल करा दिया गया। अंदर की सजावट ने उसे मशहूर कर दिया था, मगर मुसल्लिमा वहां नहीं था। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुसल्लिमा खैमे में दाखिल हुआ। सुजा ने उसे देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में तमस्खुर था। सुजा ने इतना बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। इतने छोटे कद का आदमी शाज़ नाज़िर ही कभी नजर आता था। क्या तुमने नबूवत का दावा किया है? सुजा ने उससे तंजिया लहजे में पूछा। दावा करना कुछ और बात है, मुसल्लिमा ने सुजा की आंखों में आंखें डालकर कहा। यह हक है कि मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, लेकिन उसने अपनी रिसालत मनवा ली है। लोग इसलिए मान गए हैं कि कबीला कुरैश की तादाद और ताकत बहुत ज्यादा है। उन्होंने अब दूसरों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तिबरी ने चंद एक हवालों से लिखा है कि मुसल्लिमा ने सजा की आंखों में आंखें डाल दी। उसके होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। बहुत अरसे बाद सुजा ने किसी मौके पर कहा था कि उसने इतनी छोटी छोटी आंखें मेरी आंखों में डाली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे टिकना सा ये बदसूरत आदमी पुरस्रार सा एक असर बनकर आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रहा है। मुझे इत्मीनान होने लगा कि ये शख्स मुझे कत्ल नहीं करेगा। कुछ वक्त और गुजरा तो इस एहसास ने मुझे बेबस कर दिया कि मैं इसके वजूद में समा जाऊंगी और मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। अगर तुम नबी हो तो कोई अल्हामी बात करो। सुजा ने उसे कहा, तुमने कभी सोचा है तुम किस तरह पैदा हुई थी? मुसल्लिमा ने ऐसे अंदाज से कहा जैसे शेर पढ़ रहा हो। तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी इसी तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी, मगर तन्हा नहीं, मुझे खुदा ने बताया है। उसने कुरान की आयत की तर्ज के अल्फाज बोले, वो एक जिंदा वजूद से जिंदा वजूद पैदा करता है, पेट से, आंतड़ियों से। खुदा ने मुझे बताया है कि औरत मानी से ज़र्फ है जिसमें कुछ डालकर निकाला जाता है, वरना ज़र्फ बेकार है। सुजा महसूर होती चली गई। मुसल्लिमा शायरों के लबो लहजे में बातें करता रहा। सुजा ने महसूस ही ना किया कि मुसल्लिमा उसके जज्बात को मुश्तइल कर रहा है, और वो ये भी महसूस ना कर सकी कि सूरज गुरूब हो चुका है। मुझे यकीन है कि तुम आज रात यहीं रहना चाहोगी, मुसल्लिमा ने कहा। अगर चेहरे देखने हैं तो तुम दिन हो और मैं रात हूँ, मगर तुमने इस पर भी गौर नहीं किया होगा कि दिन पर रात क्यों गालिब आ जाती है और दिन अपना सूरज रात की तारीख गोद में क्यों डाल देता है। यह हर रोज होता है, इसका वक्त मुकर्रर है। रात सूरज की चमक धमक को खा नहीं जाती, बड़े प्यार से उसे जगाकर दूसरे औकूफ पर रख देती है।
ہاں مسلمہ، سجا نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کروا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستی کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ کر کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہے کے ساتھ ازواجی زندگی کی پہلی رات گزار کے نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ قذافی شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔